حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام قریب آئے تو ایک دن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام علی کو طلب کیا اور کہا، اے علی، یہ کرتا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور دن رات ایک دعا مانگتی تھی کہ کوئی ہو جو میرے حسین کا ساتھ دے، قدم قدم پہ حسین کی مدد کرے، کیونکہ میں نے اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جب میرا پیارا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا اس وقت نہ تم ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوگا، میرا غریب بیٹا کربلا کے میدان میں اکیلا مارا جائے گا۔ تو اے علی، میری شہادت کے بعد شجاع ترین خاندان کو دیکھ کر تم شادی کرنا، اس سے تمہیں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام تم عباس رکھنا اور اس کو یہ کرتا دینا اور کہنا کہ میرے بیٹے حسین کا خیال رکھے۔ ایام گزرتے رہے۔ بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت کے کافی عرصے بعد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو کہا، اے عقیل، دیکھو عرب میں جو شجاع ترین خاندان ہے اس میں شریف سے شریف عورت کا انتخاب کرو تاکہ زہرا کی دعا پوری ہو جائے۔ بالآخر بی بی ام البنین کا انتخاب ہو چکا اور دن رات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ، مجھے عباس عطا کر جو کرب و بلا میں میرے بیٹے حسین کا ساتھ دے، زہرا کی دعا پوری ہو جائے۔ اور اللہ نے باب الحوائج جناب عباس کا ظہور کر دیا۔ جیسے جیسے جناب عباس بڑے ہوتے گئے، بی بی ام البنین کہتی تھی، اے عباس، کبھی بھی نظریں اٹھا کر حسین کے چہرے کو مت دیکھنا، غلاموں کی طرح سامنے بیٹھنا، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، تم کنیز کے بیٹے ہو۔ وقت گزرتا رہا، ایام بیتتے رہے۔ جب 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں سمائے روتے رہے۔ اتنے میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جناب عباس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا، چاچا، میرا عسکر بہت پیاسا ہے، بس چند قطرے اگر پانی کے مل جائیں میرا عسکر چند دن اور زندہ رہ جائے گا، چاچا مجھے تھوڑا سا پانی لا کے دے۔ بس یہ کہنا تھا، جناب عباس قدموں میں بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہا، اے میری آقا زادی، اے میری مرشد زادی، آپ اپنے بابا سے کہیں مجھے اجازت دے، میں نہر سے پانی لے کے آتا ہوں۔ بس بی بی سکینہ کے ساتھ جناب عباس امام حسین کی خدمت میں آئے، اجازت طلب کی۔ امام حسین نے روک کر کہا، اے عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جا اس بہن سے لے جس کی چادر کا تو محافظ ہے۔ بی بی زینب کے خیمے میں جب جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصغر کی پیاس سکینہ سے نہیں دیکھی جاتی، مجھے اجازت دے میری آقا زادی تاکہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں۔ بی بی زینب زار و قطار رونے لگی۔ جناب عباس نے کہا، اے میری آقا زادی، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ بی بی زینب نے کہا، میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، تمہیں پتھر مارے جائیں گے، تمہیں باغی
دانتوں میں سنبھالا، بس آگے بڑھتے رہے تاکہ کیسے بھی کر کے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ کسی ظالم نے مشق کا نشانہ لیا اور مشق کو تیر لگنا تھا، پانی بہنے لگا۔ جناب عباس کی امید ختم ہو گئی۔ اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے چہرے پہ تیر کا نشانہ رکھا۔ جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ جناب عباس اپنی آنکھ کا تیر نکالنے کے لیے جب جھکتے ہیں، کسی ظالم نے جناب عباس کے سر پہ وار کیا۔ بس بغیر بازوؤں کے علی کا شیر زی سے زمین تک آیا اور آواز دی، آقا حسین۔ اس صدا پہ امام حسین جناب عباس کی لاش تک پہنچتے، جناب عباس کے سر مبارک کو گود میں رکھتے ہیں۔ جناب عباس عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا، جی میرے بھائی، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جناب عباس نے کہا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ میرے آقا، آج میں اس زمانے سے، اس جہان سے رخصت ہونے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں، لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ اے میرے آقا، اپنی ابا سے میری آنکھ کو صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ مولا، اتنی بھی تکلیف آپ کو نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے۔ بس جناب عباس کی آنکھ کو صاف کیا ہے امام حسین نے۔ جناب عباس نے جی بھر کے اپنے آقا حسین کی زیارت کی ہے۔ پھر امام حسین نے کہا، اے عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ اور عباس نے کہا، اے میرے آقا، حکم فرمائے۔ امام حسین فرماتے ہیں، پوری زندگی گزر گئی، تم نے کبھی آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی امام وقت کہا، کبھی مجھے اپنا بھائی نہیں کہا۔ آج تم مجھے بھائی کہہ کے بلاؤ عباس۔ جناب عباس رونے لگے اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، اے میری ماں، مجھے معاف کرنا۔ آج امام وقت حکم دے رہے ہیں کہ میں کنیز کا بیٹا انہیں اپنا بھائی کہوں۔ اور امام حسین کے قدموں پہ سر رکھ کر جناب عباس دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ سلام ہو شہنشاہ وفا، علم بردار جناب عباس پر۔